خدائے قادر مطلق کے نام سے ہم آج کا پیغام جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ کیا وومن جو ہے وہ پاسٹر اور ایلڈر کی جو ان سی ہے وہ رسپانسبلٹیز جو ہے وہ ادا کر سکتی ہے۔ ہم اس کو بائبل کے مطابق جو ان سے جو بائبل ہمیں سکھانا چاہتی ہے اسے سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا عورت جو ہے وہ بائبل جو ہے اسے اجازت دیتی ہے کہ وہ پاسٹر یا ایلڈر کا رول جو ہے وہ ادا کر سکے۔ ببلیکلی جو ہے اگر ہم دیکھیں کلام کے اندر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بائبل جو ان سی ہے وہ عورت کو اجازت نہیں دیتی کہ وہ پاسٹر یا ایلڈر کے فرائض سر انجام دے، لیکن اس کا ہرگز مطلب جو ان سے وہ یہ نہیں ہے۔ ہم جو ان سے عورت کو یہ نہیں جو ہے بائبل ہمیں بتاتی کہ عورت جو ہے وہ مرد سے کمتر ہے۔ عورت جو ان سی ہے اس کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں موجود ہیں۔ ہم آج جس موضوع کے اوپر جو بات کریں گے وہ بات جو ان سی ہے وہ اسے سوشل کانٹیکٹ یا اس کا اکنامیکل کانٹیکٹ جو ان سے ہے اس کو ہم جو ہے وہ نہیں جو ہے لے کے آئیں گے زیر غور۔ ہم جو چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ یہ چیز سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ کیا بائبل عورت کو جو ہے وہ یہ اجازت دیتی ہے کہ وہ ایز اے پاسٹر ایز اے پریسٹ جو ہے وہ اپنے فرائض چرچ کے اندر سر انجام دے سکے۔ خدا جو ان سے ہے اس کا بڑا واضح پیغام ہے، اس کا بڑا واضح جو ان سے بائبل جو ہے اس کو ہمیں بتاتی ہے۔ بائبل ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جب خدا نے اس کائنات کی جو ہے وہ ابتدا کی تو خدا جو ابتدا کرتا ہے آپ اسے پیدائش کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ جب انسان تخلیق پاتا ہے تو پہلے جو ان سے وہ آدم جو ان سے وہ تخلیق کیا جاتا ہے، اور آدم کی پسلی سے جو ان سی پھر عورت جو ہے وہ نکالی جاتی ہے۔ آدم کو جو ان سے وہ تمام اختیار جو ہے وہ دیتا ہے خدا کہ وہ تمام جانداروں کے جو ہے وہ نام رکھے، ان پر اسے وہ اختیار دیتا ہے خدا۔ اور عورت جو اما ہوا جو ہے وہ آدم کی پسلی سے نکالی جاتی ہے، کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ وہ اس کی مددگار ثابت ہوگی۔ یہ خدا کا آرڈر آف کریشن ہے جب وہ بنی نوع انسان کی تخلیق کرتا ہے، اور اسی آرڈر آف کریشن کو جو ہے پالوس رسول جو ہے وہ بتاتا ہے تیموتھیوس کے خط میں کہ یہ وہ ریلیشن شپ ہے جو مرد اور عورت کا چرچ کے اندر بھی جو ان سے وہ قائم رہے گا۔ یہ اسی آرڈر آف کریشن کو جو پیدائش کے اندر جو ان سے ہم سیکھتے ہیں کلام میں کہ وہ خدا جو ان سے مقرر کرتا ہے، اسی آرڈر آف کریشن کو پالوس رسول جو ہے وہ پہلے تیموتھیوس میں بیان کرتا ہے۔ جب ہم اس ٹاپک کے اندر جب جاتے ہیں پہلا تیموتھیوس 2 باب، اس کے اندر جب ہم جائیں اس کی 12ویں اور 14ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں سکھاتا ہے۔ ہم پہلا تیموتھیوس 2 باب اور اس کی 12 سے 14ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا، اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ اب آپ دیکھیں یہ وہی آرڈر جو آرڈر آف کریشن ہے جو پیدائش کی کتاب میں آپ پیدائش پہلے 2 باب میں پڑھتے ہیں۔ آرڈر آف کریشن جو ہے کہ پہلے آدم بنایا گیا، اسی آرڈر آف کریشن کو جو ہے پالوس رسول جب عورت کا وہ بیان کرتا ہے کہ وہ جو ہے چرچ کے اندر جو ہے وہ ایز اے پاسٹر ایز اے ایلڈر جو ہے وہ ایکٹ کر سکتی ہے، تو پالوس رسول اسی آرڈر آف کریشن کو جو ان سے وہ بیان کرتا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 2 باب اس کی 12ویں سے 14ویں آیت نے آپ کو سکھایا
اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا۔ یہ وہ آرڈر کریشن ہے جس کا پالوس رسول نے جو ہے وہ ذکر کیا۔ ہم اس آرڈر کریشن کو جب ہم یہ دیکھتے ہیں اس حوالے کے اندر، تو ہمیں اس میں بہت ساری اچھی چیزیں جو سی ہیں وہ ملتی ہیں۔ ہمیں جو ہے اس میں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ ایک آرڈر جونس ہے وہ فارم کرتا ہے جب وہ کائنات کی تخلیق کرتا ہے، جب وہ بنی نوع انسان کی تخلیق کرتا ہے، تو وہ ایک اتھارٹیٹیو سٹیپس جو سے ہیں وہ بیان کرتا ہے خدا۔ یہاں ہرگز جو سی ہے پھر سے جو ہے یہ مراد نہیں ہے کہ کلام نے کسی بھی طور پر جو ہے عورت کو یہ کہا ہے کہ وہ عورت جو سی ہے وہ مرد کی جو سی ہے وہ غلامی میں رہے گی، بلکہ عورت کے اندر جو ہے خدا محبت کا عنصر ڈالتا ہے اور وہ اپنے شوہر سے رغبت رکھے گی، کلام بتاتا ہے، اور مرد اس پر جو سی ہے حکمرانی کرے گا۔ مراد یہ ہے کہ عورت اس کے تابع دار جو سی ہے وہ رہے گی اور اس کی مددگار ٹھہرے گی۔ چرچ کا جب ہم دیکھتے ہیں، چرچ کے حوالے کو دیکھتے ہیں، تو چرچ میں ہمیں جو صرف یہ ریلیشن شپ جو ہم نے دیکھنا ہے وہ صرف چرچ کے حوالے سے دیکھنا ہے۔ اس کو اکنامکلی بہت ساری عورتیں اپنے ذہانت کی وجہ سے آج اکنامکس کی دنیا میں بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، اپنی ذہانت کی وجہ سے، اپنی ول کی وجہ سے وہ پولیٹیکلی جو سی ہیں وہ بہت فیمس ہیں۔ لیکن جب بائبل میں جب ہم جاتے ہیں تو بائبل ہمیں صرف اور صرف ہم جو سیکھنا چاہیں گے وہ اکنامکلی اور پولیٹیکلی عورت کی پوزیشن نہیں، بلکہ پوزیشن آف دا وومن ان اے چرچ ایز اے رول، کہ وہ اپنا ایز اے پاسٹر رول پلے کر سکتی ہے، ایز این ایلڈر رول پلے کر سکتی ہے کہ نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں عورت جو ہے پرانے عہد نامے میں اگر ہم جائیں تو وہاں پہ ہمیں جو ہے دبورہ جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ وہ اسرائیل کی جون سی ہے ایک نہایت ہی ذہین عورت ہے، وہ جج کے رتبے پر فائز ہے، وہ بنی اسرائیل کے مرد و عورت دونوں کا فیصلے کرتی ہے۔ یہاں پہ یہ اس کی پولیٹیکل جون سی ہے وہ سپریمیسی کو جو ہے بائبل بیان کرتی ہے۔ اس کے چرچ کا رول جو ہے یہ نہیں ہے جس کو بہت سارے لوگ غلط طریقے سے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ عورت دیکھیں دبورہ جو ہے وہ جج تھی لیکن وہ پاسٹر یا ایلڈر کا رول کبھی اس نے پلے نہیں کیا۔ ہم جو ان سے کلام کے اندر دیکھتے ہیں کہ فیبے جو ہے رومیو کا خط اس کے 16ویں باب میں ہم دیکھتے ہیں کہ فیبے جو ہے وہ پالوس رسول کو جو ہے جو کنکریا کی کلیسیا میں ہے وہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہے۔ کنکریا کی کلیسیا میں ہم اگر اعمال کی کتاب 2 باب اور اس کی 17ویں آیت کو پڑھیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ اعمال 2 باب اور اس کی اگر ہم 17ویں آیت جو سی ہے وہ دیکھیں تو کلام میں مقدس ہمیں جو سے یوں بتائے گا، خداوند فرماتا ہے کہ آخری دنوں میں ایسا ہوگا کہ میں اپنے روح میں سے ہر بشر پر ڈالوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، اور تمہارے جوان رویا اور تمہارے بوڑھے خواب دیکھیں گے۔ کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ خداوند خدا یہ فرماتا ہے کہ آخری وقت میں وہ اپنی جون سی ہے وہ روح جو ہے وہ ڈالے گا، اور ہر بشر کے اوپر جون سے اسے وہ مسح کرے گا جو اس کے نام لیوا ہوں گے، اور فرماتا ہے خدا کہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی۔ اب اس حوالے کو بھی جو ہے جو جب لیا جاتا ہے کہ وہ نبوت کریں گی تو نبوت کرنے کا ہرگز یہ مراد نہیں کہ وہ جون سی ہیں وہ چرچ کی پاسٹرز یا چرچ کی ایلڈرز جون سی ہیں ٹھہریں گی، بلکہ نبوت جون سی ہے جب کسی بھی شخص کے اوپر جب خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اور اس ہم کلام ہونے کے وسیلے سے جو خدا اسے ہدایت دیتا ہے، جو خدا اسے سکھاتا ہے، وہ جب وہ لوگوں کو بتائے گا تو یہ اس کی نبوت ٹھہرے گی۔ جو ایلڈر اور جو پاسٹر ہے اس کا ایک اسپیسیفک رول ہے، وہ پریچ کرتا ہے، وہ ٹیچ کرتا ہے کلام کی، جبکہ نبوت کرنے والے لوگ جو ان سے ہیں وہ صرف وہ بات جو خدا نے بتائی ہے اس کو آگے منتقل کیا جاتا ہے۔
ہم اسی طرح اعمال کا خط اس کا 18واں باب اس کی 24 سے 16ویں آیت کے اندر چلیں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ اعمال کا خط رسولوں کے اعمال اس کا 18واں باب، ہم اس کی جو ہے 24 سے 16ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ کلام ہمیں یوں بتاتا ہے، پھر اپلوس نام ایک یہودی اسکندریہ کی پیدائش خوش تقریر اور کتاب مقدس کا ماہر افسس میں پہنچا۔ اس شخص نے خداوند کی راہ کی تعلیم پائی تھی اور روحانی جوش سے کلام کرتا اور یسوع کی بابت صحیح تعلیم دیتا تھا، مگر صرف یوحنا ہی کے بپتسمہ سے واقف تھا۔ وہ عبادت خانہ میں دلیری سے بولنے لگا، مگر پرسکلا اور اکولا اس کی باتیں سن کر اسے اپنے گھر لے گئے اور اس کو خدا کی راہ اور زیادہ صحت سے بتائی۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میاں بیوی جو ہے وہ اپلوس کو جو ہے وہ خداوند کی راہ جو ہے وہ زیادہ صحیح طریقے سے بتا رہے ہیں، لیکن علیحدگی میں اس حوالے کو بھی جون سے وہ لوگ جو کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، وہ جو کہ کلام کے اندر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیں وومن جو ہے ایز اے پاسٹر ایکٹ کر سکتی ہے، وومن ایز این ایلڈر ایکٹ کر سکتی ہے۔ کلام جو ہے وہ بالکل واضح طور پر آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ یہ وہ حوالہ ہے جس کے اندر علیحدگی کے اندر جون سا ہے وہ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ عورت، اگر وہ کلام جون سا ہے وہ ایک مرد سے بہتر طور پہ سمجھتی ہے، اس نے اپنی زندگی خداوند کو دی ہے، خداوند نے اسے حکمت دی ہے، تو علیحدگی میں اس کے ساتھ جو ہے وہ کلام کی بابت بات کرتی ہے اور کلام جو ہے اسے بتاتی ہے۔ لیکن یہ ہرگز اور ہرگز حوالہ جو ہے یہ کلام کسی بھی طور پہ یہ نہیں بتاتا کہ وہ عورت جون سی ہے وہ ایز اے پاسٹر یا ایلڈر کے طور پر چرچ کے اندر، کلیسیا کے اندر جون سی ہے وہ رول پلے کرے گی۔ پوری بائبل کے اندر ایک بھی ایسا حوالہ نہیں ہے جو کہ یہ بتائے کہ عورت جون سی ہے اسے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے وہ ایز اے ایلڈر یا پاسٹر جو ہے وہ ایکٹ کر سکے۔ ہم اس کے بعد اعمال ہی کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام ہمیں یوں سکھاتا ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 8ویں اور 9ویں آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، دوسرے دن ہم روانہ ہو کر کیسریا میں آئے اور فلپس مبشر کے گھر جو ان 7 میں سے تھا اتر کر اس کے ساتھ رہے۔ اس کی 4 کنواری بیٹیاں تھیں جو نبوت کرتی تھیں۔ اب یہ تمام حوالے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ اس لیے آپ کے سامنے رکھے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے یہ کنفیوز کرتے ہیں کہ دیکھیں عورت جون سی ہے، بے شمار حوالے ہیں اعمال کی کتاب کے اندر جہاں پہ عورت کو بتایا گیا ہے کہ وہ ایز اے پاسٹر وہ ایکٹ کرے گی، ایز اے ایلڈر وہ ایکٹ کر سکتی ہے، کلیسیا میں اس کا جون سا رول ہے۔ ہم یہاں پہ ان سبھی حوالوں کے اندر یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے وہ علیحدگی میں جو ہے وہ اپلوس کے ساتھ جو ہے وہ اسے کلام کی بابت اس کو جو ہے مزید جو ہے بتاتی ہے، کیونکہ وہ صرف یوحنا کے بپتسمے کے جو ہے وہ صرف ابھی تک اسے علم ہے، کلام نے آپ کو بتایا۔ یہاں پہ بھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے اس کی 4 بیٹیاں جو نبوت کرتی ہیں، نبوت اور پریچنگ جون سی ہے از اے ٹوٹلی ڈفرنٹ تھنگ۔ نبوت پھر سے وہ ایسی بات جو خدا نے آپ تک پہنچائی ہو اسے آپ آگے بنی نوع انسان تک پہنچاتے ہیں، جبکہ پریچنگ جون سی ہے یا جو ٹیچنگ جون سی ہے یہ بائبل کی ٹیچنگ کو اور پریچنگ جون سی ہے یہ از ٹوٹلی ڈفرنٹ، جس کو آپ نبوت سے جو ہے کمپیئر نہیں کر سکتے۔ ہم آگے چل کے پڑھیں گے کہ کیا اس کہتے ہیں جو ایلڈر ہے اور جو پاسٹر ہے، بائبل ایک یقین رکھے گا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ کلام مقدس کے اوپر جب بھی کوئی کویسچن کیا جاتا ہے تو کلام مقدس یہ زندہ کلام ہے، یہ خدا کے منہ کے نکلے ہوئے الفاظ ہیں جو اس کے نبیوں نے آپ تک پہنچائے ہیں، یہ خدا کا کلام ہے، یہ اس کا زندہ کلام ہے۔ جب بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن آئے گا آپ خدا سے دعا کریں، آپ اس کی حضوری میں جائیں، کلام پاک کو پڑھیں اور کلام آپ کو اس کا جواب لازمی دے گا۔ اور اسی سوال کا بھی جو جواب ہے وہ کلام کے اندر سے ہم دیکھیں گے کہ کیا کلام جون سے ہے وہ ایلڈر اور پریسٹ کی جون سی ہے وہ ڈیفینیشن ڈیفائن کرتا ہے،
کیا وہ ان کی رسپانسبلٹیز جو ان سے ڈیفائن کرتا ہے؟ کیا وہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ کیا اس کہتے ہیں کلیسیا کے قائدین جو ہیں وہ کون ٹھہریں گے؟ ہم جو یہاں پہ جو آج کا ہمارا موضوع ہے، وہ ہمارا موضوع جو ان سے ہے وہ صرف اور صرف عورت اور مرد کا ریلیشن شپ ان اے چرچ ہے، ناٹ ان دا سینس آف دا پولیٹیکل اور دا سوشل کانٹیکس۔ یہ صرف کہ ایک مرد اور عورت جو ہے چرچ کے اندر کس طریقے سے وہ رول پلے کریں گے، وہ کیا آرڈر ہے جس کے تحت بائبل جو ہے انہیں رول پلے کرنے کو کہتی ہے۔ آئے ہم جو ان سے ہے وہ دیکھیں پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی دوسری آیت۔ ہم پہلا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی دوسری آیت کو جب ہم پڑھیں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، یہ کلیسیا کے قائدین کے متعلق جو ان سے پالوس رسول جو ہے وہ بتا رہا ہے۔ پہلا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی دوسری آیت، پس نگہبان کو بے الزام ایک بیوی کا شوہر، پرہیزگار، متقی، شائستہ، مسافر پرور اور تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے۔ یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں، یہ وہ اس کی خصوصیات ہیں جو کہ ایک کلیسیا کے پاسٹر، ایک کلیسیا کے ایلڈر کے لیے جو ان سے وہ ضروری ہے، اور یہ انسانی روایت نہیں ہے، یہ انسانی تعلیم نہیں ہے، یہ کلام مقدس کی جو ان سے ہے تعلیم ہے کہ ایک پاسٹر، ایک ایلڈر جو ان سے وہ اس کی کیا خصوصیات، کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے۔ اس کو ہم پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی دوسری آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں، A bishop then must be blameless, the husband of one wife must be blameless, a husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, apt to teach۔ یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ کلام مقدس بتاتا ہے کہ he has to be a husband of one wife، اور یہ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ جو ان سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کیسا جو ان سے اسے ہونا چاہیے۔ اسی طرح ہم اس کی اب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھ لیا کہ جو قائدین ہے، جو ایلڈر ہے، جو پاسٹر ہے، جو بشپ ہے، جو اوورسیئر ہے، وہ جو ان سے has to be a husband of one wife، اور آپ اور میں اور ہم سب جو ان سے اس بات پہ متفق ہیں کہ بیوی کا ہسبینڈ ہوتا ہے، ہسبینڈ کا ہسبینڈ نہیں ہوتا۔ کلام مقدس کے مطابق بیوی کا ہی ہسبینڈ ہوگا، اور ہسبینڈ جو ہے وہ میل ہوگا، بیوی کا ہسبینڈ جو ہے وہ فیمیل نہیں ہو سکتی، بیوی کا ہسبینڈ میل ہی ٹھہرے گا، اور اس لیے کلام مقدس نے بڑے واضح طور پہ بتایا کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو۔ اب ہم اسی تیموتھیوس کا خط پہلا تیموتھیوس 3 باب کی 4، 5 اور اس کے بعد ہم 7 آیت کا مطالعہ کریں۔ ہم اس کی 4 آیت میں جب جائیں تو کلام مقدس ہمیں بتاتا ہے، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو، ایک بیوی کا شوہر ہو اور اچھا انتظام کرنے والا ہو، وہ منتظم بھی ہو۔ صرف ایک بیوی کا شوہر ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر جو اور کوالٹیز بھی ریکوائرڈ ہیں جو کہ کلام مقدس نے بتائیں، یہ 12 جو ان سے ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ ایک ایلڈر، ایک پاسٹر کے اندر جو ہے کلام مقدس بتاتا ہے کہ اس کے اندر ہونا ضروری ہے، اور وہ یہ بتا رہا ہے 4 آیت میں پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی 4 آیت پڑھ رہا ہوں، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ جب کوئی اپنے گھر ہی کا بندوبست کرنا نہیں جانتا تو خدا کی کلیسیا کی خبرگیری کیوں کرے گا؟ کلام مقدس یہ بتاتا ہے کہ وہ جو شخص ہے جو کہ پاسٹر بننا چاہتا ہے، جو کہ ایلڈر بننا چاہتا ہے، وہ ایسا ایلڈر ہونا چاہیے، وہ ایسا پاسٹر ہونا چاہیے کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو، مینز میل ہوگا۔ اس کے بعد اس کے اندر جو ان سے وہ سوبر ہوگا، وہ دنیا کو سمجھتا ہوگا، وہ کلام کو سمجھتا ہوگا اور اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہوگا۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اسے گھر تو سنبھالا نہیں جاتا تو خدا کے گھر کو وہ جو ان سے وہ کیسے سنبھال سکے گا۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ ایسا پادری
ایسا پاسٹر، ایسا بشپ جو ہے وہ کلام مقدس نے آپ کو بتایا کہ وہ ایک بیوی کا شوہر ٹھہرے اور اس کے بعد پرہیزگار ہو، متقی ہو، شائستگی اس کے اندر ہو، مساور پرور ہو، تعلیم دینے کے لائق ہونا چاہیے، نشے میں گل مچانے والا یا مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، بلکہ حلیم، تکراری نہ ہو، پیسے کا لالچی نہ ہو، اپنے گھر کا بخوبی بندوبست کرتا ہو اور اپنے بچوں کو کمال سنجیدگی سے تابع رکھتا ہو۔ اس کے بعد جب ہم چھٹی آیت کی طرف چلیں تو لکھا ہوا ہے نو مرید نہ ہو تاکہ تکبر کر کے کہیں ابلیس کی سزا نہ پائے۔ نو مرید نہ ہو مینز کہ نیولی کنورٹڈ نہ ہو۔ سم ٹائمز لوگ جو ان سے ہیں وہ جب نیولی کنورٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ کلام کو جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کلام جو ہے انہیں زندگی کو تبدیل کرتا ہے، تو ایسے شخص کو جو کہ ابھی نیا نیا جو ان سے ہے وہ کلیسیا کے اندر داخل ہوا ہو، اسے پادری یا اسے پاسٹرشپ یا اسے بشپ شپ جو ان سے آفر نہیں کلام کہتا کریں، اس ریزن کی بنا پر کہ کہیں جو ان سے ابھی اس کا ایمان پورے طور پر پختہ نہیں ہوا اور وہ کہیں شیطان کے جو ان سے ابلیس کے شکنجے میں نہ آ جائے، اس کے وسوسے میں نہ پھنس کے آپ کو غلط راہوں میں جو ہے وہ تعلیم نہ دینا شروع کر دے۔ اور 7ویں آیت آپ دیکھیں تو کلام مقدس مزید اس کی خوبیاں بتاتا ہے، اور باہر والوں کے نزدیک بھی نیک نام ہونا چاہیے تاکہ ملامت میں اور ابلیس کے پھندے میں نہ پھنسے۔ تو یہ وہ ایٹریبیوٹس ہیں جو کہ کیا اس کہتے ہیں، کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے کہ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کہ ایک پادری کے اندر وہ لازمی ہونی چاہیے۔ وہ ایک بیوی کا شوہر ہو، وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، شائستگی سے بات کرنے والا ہو، علم اس کے اندر موجود ہو، بحث و تکرار کرنے والا نہ ہو، اپنے گھر کا بخوبی انتظام کرنا جانتا ہو، نشے میں گل مچانے والا، مار پیٹ کرنے والا نہ ہو، باہر بھی جو سی اس کی عزت ہو، اور نو مرید نہ ہو، نیا نیا کنورٹ نہ ہو۔ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کہ ایک پادری میں، ایک پاسٹر میں، ایک ایلڈر میں، ایک بشپ کے اندر جو ہے کلام مقدس بتاتا ہے۔ یہ انسانی روایات نہیں ہے، یہ انسان کی بنائی ہوئی روایات نہیں ہے، بلکہ یہ کلام مقدس نے یہ بتایا ہے کہ یہ وہ خوبیاں ہیں جو کہ ایک پاسٹر کے اندر جو ان سے وہ ہونی لازم ہیں۔ ہم جو ہے جب یہ دیکھتے ہیں اس کی 8ویں آیت کے متعلق تو کلام مقدس میں اب یہ ہمیں آیا ہے، یہ تو ہم نے پاسٹرز کا پڑھا، اب اس کے بعد معاون کا جو ان سے ہے جو کہ اس کے ڈیکنز ٹھہریں گے، جو کہ اس کے جو ان سے کلیسیا میں خدمت گزار ہوں گے، جو کہ اس پاسٹر کی جو ان سی ہے جو خدا کی خدمت ہے اس کے اندر جو ہے اس کے شامل حال ہوں گے۔ کلام مقدس پہلا تموتھی 3 باب 8ویں آیت سے ان کے متعلق بھی بتاتا ہے کہ ان کے اندر کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ اسی طرح خادموں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، دو زبان اور شرابی اور ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، اور ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھیں، اور یہ بھی پہلے آزمائے جائیں، اس کے بعد اگر بے الزام ٹھہریں تو خدمت کا کام کریں۔ یہ جو ڈیکنز ہیں، یہ جو ہیلپرز ہیں، یہ جو اس پریسٹ کو، اس پادری کو، اس بشپ کو جو سپورٹ کریں گے خدا کے کلام کے لیے، ان کے بھی ایٹریبیوٹس جو ان سے ہیں وہ کلام مقدس آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ وہ کون لوگ ہونے چاہیے۔ سنجیدہ لوگ ہوں، مذاقیے نہ ہوں، کلام کو سنجیدگی سے لینے والے ہوں، اس کو ایسے لوگ نہ ہوں جو کہ بظاہر صرف جو ان سے ہیں اپنا شغل کے لیے آنا چاہتے ہوں، بلکہ وہ واقعی اپنی زندگی جو ان سی ہے وہ خدا کے لیے وہ دینا چاہتے ہوں، واقعی اپنے آپ کو جو ہے خدا کی حضوری میں دینا چاہتے ہوں، سنجیدگی سے کلام کو جو ہے سرو کرنا چاہتے ہوں، شرابی نہ ہوں، ناجائز نفع کے لالچی نہ ہوں، ایمان کے بھید کو پاک دل میں حفاظت سے رکھنے والے ہوں، اور ایسے لوگوں کو رکھنے سے پہلے، ایسے خدمت گزاروں کو رکھنے سے پہلے کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے، وہ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ ایسے لوگوں کو پہلے آزمائیں، انہیں دیکھیں کہ کیا وہ لالچی تو نہیں ہے، انہیں دیکھیں کہ وہ کیا شرابی تو نہیں ہے، انہیں دیکھیں کہ کیا وہ واقعی سنجیدگی سے جو ہے کلام مقدس کو سرو کرنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ یہ ساری چیزیں اس میں پائیں تو وہ خدا کے خدمت گزار ٹھہریں گے۔ کلام مقدس میں آپ نے دیکھا کہ پہلا تموتھی 3 باب
اس کی پہلی 7 آیات جون سی ہیں انہوں نے آپ کو یہ سکھایا کہ ایک پادری، ایک پاسٹر، ایک بشپ جون سے اس کے اندر کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ آپ نے 8ویں آیت سے جو ہے وہ 10ویں آیت تک دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ اس پاسٹر کو خدا کی خدمت میں جو مشغول ہے، جو ہے خدا نے اسے چن لیا ہے، جو کہ کلیسیا کا اب سربراہ ہے، کلیسیا جون سی ہے اس کو وہ اب سکھائے گا۔ اس کو ضرورت ہے کہ اس کو اس کام کو پورا سر انجام دینے کے لیے خدمت گزار ریکوائرڈ ہیں، ڈیکنز ریکوائرڈ ہیں، اور وہ ڈیکنز کی خصوصیات جو ہے آپ نے 8 سے 10ویں آیت میں دیکھی۔ اب ہم چلتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے، جو اپوسٹل پول ہے، اب وہ آگے مزید کیا بتانا چاہتا ہے۔ اگر ہم پہلا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 11ویں آیت کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس ہمیں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، تہمت لگانے والی نہ ہوں بلکہ پرہیزگار اور سب باتوں میں ایماندار ہوں۔ عورتوں کے متعلق یہ 11ویں آیت جون سی ہے، پہلا تیموتھیوس 3 باب اور اس کی 11ویں آیت جون سی ہے، بڑے واضح طور پر بتا رہی ہے کہ عورتیں جون سی ہیں وہ کیا ہونی چاہیے۔ کلام مقدس نے آپ کو سکھایا، even so must their wives be grave, not slanderous, sober, faithful in all things۔ عورتوں کو بھی سنجیدہ ہونا چاہیے، سنجیدہ عورتیں، ایسی عورتیں جو کہ واقعی اپنی زندگی جون سی ہے خدا کو دینا چاہتی ہیں، جو کہ واقعی جو ہے یہ محسوس کرتی ہیں کہ ان کی زندگیاں جون سی ہیں خدا نے تبدیل کر دی ہیں، وہ اپنی پرانی جون سی ہے جو گناہ آلودہ زندگی تھی اس سے وہ کنارہ کر چکی ہیں، اور اب وہ سنجیدگی سے خدا کے جو ہے کاموں میں مشغول ہونا چاہتی ہیں۔ تو کلام یہ سکھاتا ہے، پہلا تیموتھیوس 3 باب اس کی 11ویں آیت، کہ ایسی عورت جو کہ سنجیدہ ہے، جو کہ تہمت لگانے والی نہ ہو، پرہیزگار ہو اور سب باتوں میں ایماندار ہو، ایسی عورت جو ہے وہ خدا کی کلیسیا کے مددگار ٹھہرے گی۔ اور اسی طرح جو ان سے جو ڈیکنز کا جو ہے جو بتایا گیا ہے، خادم ایک ایک بیوی کے شوہر ہوں اور اپنے اپنے بچوں اور گھروں کا بخوبی بندوبست کرتے ہوں، کیونکہ جو خدمت کا کام بخوبی انجام دیتے ہیں وہ اپنے لیے اچھا مرتبہ اور اس ایمان میں جو یسوع پر ہے بڑی دلیری حاصل کرتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ پہلا تیموتھیوس 3 باب جو ہے وہ پہلی سے لے کر 13ویں آیت تک جون سے آپ کو اس نے بتایا کہ کلام مقدس آپ کو آپ کے کویسچن کا واضح جواب دیتا ہے کہ ایک پاسٹر جو کلیسیا کا قائد ہے، ڈیکن، بشپ جو کلیسیا کے قائد ہیں، ان کی کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی 7 آیات جو ہے وہ ان کی خوبیاں بیان کرتی ہیں۔ 8ویں سے 10ویں آیت جون سی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ جو خدمت گزار ہیں، جو خدمت کرنا چاہتے ہیں، جو کلیسیا میں جو چرچ کے اندر خدمت گزاری کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کی کیا خوبیاں ہونی چاہیے۔ 11ویں آیت جون سی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ جو عورتیں جو ہے جو خدمت گزار ہونا چاہتی ہیں وہ کیسی عورتیں ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد جو 12ویں آیت ہے اس میں پھر سے وہی جو ڈیکنز جو خدمت گزار ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی ایک ایک بیوی کے شوہر ٹھہریں گے۔ اب ہم نے کلام کے اندر جو ہے بڑے واضح طور پر دیکھا کہ کلام مقدس جو ان سے بڑے واضح طور پر بتاتا ہے کہ جو پاسٹرز ہیں، بشپس ہیں، ایلڈرز ہیں، جو کلیسیا کے قائدین ہیں، they has to be a husband of one wife۔ اب اسی کو جو ان سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہم تیتس کا خط پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، تیتس پہلا باب اور اس کی 9ویں آیت کلام مقدس سے ہم پڑھیں گے، اور کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم رہو تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ اب دیکھیں یہ یہاں پہ جو ہے یہ وہی جو ہے وہ چیز ہے، یہاں پہ بھی کلیسیا کے جو ہے وہ قائدین کے متعلق جو ان سے بتایا جاتا ہے
اگر ہم اس کی جو ہے وہ پہلا تیتس اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت سے دیکھیں، جو بے الزام اور ایک ایک بیوی کے شوہر ہو اور ان کے بچے ایماندار اور بد چلنی اور سرکشی کے الزام سے پاک ہوں، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے، نہ خودداری ہو، نہ غصہ ور، نہ نشہ میں گل مچانے والا، نہ مار پیٹ کرنے والا، اور نہ ناجائز نفع کا لالچی، بلکہ مسافر پرور، خیر دوست، متقی، منصف مزاج، پاک اور ضبط کرنے والا ہو۔ یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ پالوس رسول جو ہے، جب آپ نے دیکھا وہ تیموتھیوس کے خط میں بھی جو ہے وہ یہ ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ان سے تیسرے باب کے اندر، اور اسی طریقے سے وہ تیتس کا جو خط ہے، جو پہلا تیتس پہلا باب، وہاں پہ بھی وہ جو ہے وہ ذکر کرتا ہے کہ وہ جو کلیسیا کا قائد ہے، جو کہ اس کا پاسٹر ہے، جو کہ بشپ ہے، اس کے اندر یہ کوالٹیز ہونی چاہیے۔ اور 9ویں آیت جو سی ہے بڑے واضح طور پر یہ بتاتی ہے، وہ لوگ جو کہ کلام سے ہٹ کر، جو کہ اس دنیا کی روایت کے مطابق، جو کہ انسان کی خود بنائی ہوئی روایت کے مطابق، جو کہ انسان کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے کلام کے سے پابست کرتے ہیں، کلام مقدس تیتس پہلا باب 9ویں آیت میں بڑے واضح طور پر بتاتا ہے، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم رہو۔ کلام مقدس آپ کو بتاتا ہے کہ جو یہ کلام آپ کو بتا دیا گیا، جو یہ کلام آپ نے پڑھ لیا، سن لیا، اس کے مطابق قائم رہیں، نہ کہ کیا اس کہتے ہیں آپ ان انسانی روایات، نہ کہ آپ ان لوگوں کے مطابق جو کہ کیا اس کہتے ہیں انسانی روایات کو کلام کے ساتھ پیوست کرنا چاہتے ہیں، اور ایمان کے کلام پر جو اس تعلیم کے موافق ہے قائم رہو، تاکہ صحیح تعلیم کے ساتھ نصیحت بھی کر سکے اور مخالفوں کو قائل بھی کر سکے۔ ہم نے دیکھا یہاں پہ بڑے واضح طور پر کلام مقدس میں ہم نے سیکھا کہ وہ جو آرڈر آف کریشن، جو پیدائش پہلے 2 ابواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ آدم کو جو بنایا جاتا ہے اور آدم پہ نیند بھیجی جاتی ہے، اور اس کی پسلی سے ہوا کو جو ہے تخلیق کیا جاتا ہے، اور جو ہے جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ عورت کے دل میں رحم ڈالا جاتا ہے، اس میں شوہر کی رغبت ڈالی جاتی ہے، محبت ڈالی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تو اپنے شوہر سے رغبت رکھے گی اور یہ تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ یہ وہ آرڈر آف کریشن ہے جو خدا جو ہے وہ تخلیق کائنات کے وقت جو ان سے ہے یہ دیتا ہے، اور اسی آرڈر آف کریشن کو پالوس رسول جو ان سے ہے جب وہ چرچ کی میں وہ کانٹیکس میں آتا ہے کہ یہاں پہ مرد اور عورت جو ہے وہ کس طریقے سے سرو کریں گے، وہ جو ہے اسی آرڈر آف کریشن کا جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ اب ہم اس کے اندر جو ہے جو دیکھتے ہیں ایک بڑی خوبصورت چیز جو ہم دیکھتے ہیں جب ہم نے پڑھی کہ ہسبینڈ آف ون وائف، ایک بیوی کا شوہر، جو کہ اس کی مست ہے، وہ ایٹریبیوٹ، وہ کوالٹی، وہ خصوصیت جو کہ ایک پادری، پاسٹر، اوورسیز بشپ کے لیے کلام مقدس نے مقرر کی۔ جب اس کا یونانی زبان سے انگلش میں یا کسی بھی اور زبان میں ترجمہ کیا گیا تو گریک میں جو ان سے جو یہ ورڈ جو یوز کیا گیا وہ تھا میاس گنائکو اینا، اور یہ جو ان سے اس کا جو لٹرل میننگ ہے، جو لفظی معنی ہیں، وہ مین آف ون وومن ٹھہرتے ہیں۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلام مقدس بڑے واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ اٹ ہیز ٹو بی اے ہسبینڈ آف ون وائف، وہ ایک بیوی کا شوہر ہو۔ یہ ڈیکنز کے لیے بھی جو ان سے وہ خدمت گزار جو چرچ میں خدمت کریں گے، جو اپنے آپ کو پیش کریں گے، ان کے لیے بھی ضروری ہے، اور اسی طریقے سے وہ جو کہ کلیسیا کے قائدین ہوں گے، جو کہ پاسٹر، ایلڈرز، بشپس کا رول ادا کریں گے، وہ بھی ہسبینڈ آف ون وائف یا ایک بیوی کے شوہر ٹھہریں گے، اور وہ عورتیں جو کہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ اس میں خدمت گزاری کرنا چاہتی ہے، ان کا بھی رول کلام مقدس جو ان سے انہیں بتاتا ہے کہ وہ ایز اے ہیلپر جو ان سے وہ ٹھہریں گی، اور ان کے اندر فلاں 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 خصوصیت جو ان سی ہے وہ ہوں گی، وہ تہمت لگانے والی نہیں ہوں گی، وہ ایماندار ہوں گی، اور وہ جو ان سے سنجیدہ عورتیں جو ہے وہ ہوں گی۔ ہم پورے کلام مقدس کو جب دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں تقریباً 700 جو ان سے ہیں وہ پریسٹ جو ہیں وہ نظر آتے ہیں پورے کلام مقدس کے اندر،
پرانے اور نئے عہد نامے کو آپ دیکھیں، لیکن ایک بھی جون سی ہے وہ ایسی آیت، ایسی نظیر، ایسی مثال نہیں کلام مقدس میں دی جہاں پہ عورت کو جون سے ہے وہ ایز اے پریسٹ جون سے ہے وہ پرانے عہد نامے میں ٹھہرایا گیا ہو۔ ہم ایک اعتراض جون سے جو کلام مقدس میں وہ لوگ جو کہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم یہ ثابت کریں کہ عورت جون سی ہے وہ ایز اے پاسٹر ایکٹ کر سکتی ہے، عورت جون سی ہے وہ ایز اے پریسٹ ایکٹ کر سکتی ہے، وہ گلیتیوں 3 باب اس کی 28ویں آیت کا جو ہے وہ حوالہ دیتے ہیں۔ ہم اس حوالے کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں، گلیتیوں 3 باب اور اس کی 28ویں آیت۔ کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، تم سب مسیح یسو میں ایک ہو۔ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسو میں ایک ہو۔ اس حوالے کو دوسرے حوالوں کی طرح مس یوز کیا جاتا ہے۔ اس حوالے کو بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھیں کلام مقدس نے تو بڑے واضح طور پہ بتا دیا کہ اب جو ہے مسیح یسو میں مرد اور عورت برابر ہو گئے ہیں، کسی بھی طور پہ جو ہے وہ فرق نہیں ہے، بالکل درست ہے۔ کلام مقدس میں مرد اور عورت جو ہے مسیح پہ ایمان رکھنے کے وسیلے سے ایک ہیں، وہ نیچر میں جو ہے وہ بالکل ایک ٹھہریں گے۔ لیکن کیا یہ حوالہ ان حوالوں کی طرح یہ پاسٹرشپ، یہ بشپ شپ، یہ جو کلیسیا کے قائدین ہیں، کیا یہ ان کے ساتھ حوالہ جو ہے وہ مناسب ہے؟ آئیں ہم اس حوالے کو سیکھنے کی کوشش کریں کہ مرد اور عورت، غلام اور آزاد، یہودی اور یونانی مسیح میں کیسے ایک ٹھہریں گے، اور کیوں یہ کلام کے اندر آیا ہے کہ وہ کیسے ایک ٹھہریں گے۔ ہم گلیتیوں کا خط اس کی 26ویں آیت سے پہلے اس کو پڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ جو حوالہ جو گلیتیوں 3 باب اس کی 28ویں آیت کا حوالہ جو ہمیں دیا گیا، وہ بیسیکلی کلام مقدس آپ کو کیا سکھانا چاہتا ہے۔ جیسے کہ میں نے ہمیشہ کہا کہ آپ کو جب بھی جو ہے کوئی کنفیوژن ہوگی، جب بھی آپ کو کوئی کویسچن آئے گا، کلام مقدس یہ یقین رکھے گا یہ زندہ خدا کا کلام ہے، وہ اس کا جواب خود آپ کو دے گا اگر آپ روح اور سچائی سے جو ہے خدا کے کلام کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو حوالہ دیا گیا گلیتیوں 3 باب اس کی 28ویں آیت کا کہ مرد اور عورت مسیح یسوع میں ایک ہیں، ہمیں کلام مقدس خود اس کا آنسر دے گا۔ ہم اس کی 26ویں آیت سے اس آنسر کو تلاش کرتے ہیں، کیونکہ تم سب اس ایمان کے وسیلے سے جو یسوع مسیح میں ہے خدا کے فرزند ہو۔ 26ویں آیت نے ہمیں بتایا کہ جب آپ مسیح پہ ایمان لے آتے ہیں، جب اس کے نام کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، جب اس سے اپنا خداون جو ہے وہ تسلیم کر لیتے ہیں، جب اس کا اقرار کر لیتے ہیں، جب اس سے پہن لیتے ہیں، تو آپ کی تمام پرانی انسانیت، وہ جو غلیظ انسانیت، جو گناہ آلودہ انسانیت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خدا کے فرزند ٹھہرتے ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں قرار پاتی ہیں، اس ایمان کے وسیلے سے آپ اس کے بیٹے اور بیٹیاں قرار پاتے ہیں۔ اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا۔ یہ 27ویں آیت آپ کو بتا رہی ہے کہ جب آپ اس پہ ایمان لے آتے ہیں، جب آپ اس کے نام کا اقرار کر لیتے ہیں کہ وہ آپ کا خدا ہے، اس کا بپتسمہ لے لیتے ہیں، اس کے نام کا، اس کو آپ نے پہن لیا ہے۔
اس پہناوے کے وسیلے سے، اس ایمان کے وسیلے سے 28ویں آیت اب آپ کو بیان کر رہی ہے کہ اس ایمان کے وسیلے سے نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ کوئی غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں اب ایک ہو گئے ہو۔ یہ وہ ایمان کا جون سے ہے وہ آپ کو بلیسنگ ہے، یہ وہ ایمان کی آپ کو قوت ہے جو جب آپ نے اس کے نام کا بپتسمہ لے لیا، جب اس سے آپ نے اقرار کر لیا کہ وہ آپ کا خداوند خدا ہے، وہ آپ کے گناہوں سے آپ کو نجات دینے والا خدا ہے، تو آپ اس ایمان کے وسیلے سے مسیح یسوع میں ایک ہو گئے ہیں۔ اور اس ایمان کے وسیلے سے جب آپ یسوع مسیح میں ایک ہو گئے ہیں تو اس کا ریوارڈ جو ہے وہ 29ویں آیت آپ کو بیان کرتی ہے، اور اگر تم مسیح کے ہو تو ابراہیم کی نسل اور اس وعدہ کے مطابق وارث ہو۔ یہ کلام کا حوالہ آپ کو کلام نے بتایا کہ نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت، یہ اس ایمان کے وسیلے سے ہے، یہ اس سیلویشن، اس نجات کے وسیلے سے ہے کہ آپ اس نجات کے وسیلے سے آپ خداوند خدا کی نظر میں اب اس کے فرزند ٹھہریں گے، اب آپ ایک جون سے ٹھہریں گے، خواہ مرد ہوگا خواہ عورت، خواہ غلام خواہ آزاد، خواہ یہودی کا خواہ یونانی، سب کے سب اس وعدے میں شامل ہو گئے۔ یہ حوالہ سیلویشن کا حوالہ ہے، اس کا کسی بھی طور پر تعلق نہیں ہے اکلیسیا کے قائدین کے ساتھ، لیکن کلام کو مسخ کر کے پیش کرنے والے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کے اندر کنفیوژن آئے اور آپ کلام مقدس میں کنفیوژن کا شکار ہوں۔ لیکن ایک یقین رکھیے گا ذہن میں کہ جب بھی کلام مقدس پر آپ کو کوشچن آئے گا، جب بھی کوئی آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا، خدا کی حضوری میں جائیں، خدا سے مانگیں، خدا کے کلام کو کھولیں، کلام آپ کو سکھائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے وہ ایک آرڈر کا خدا ہے، اس نے تمام چیزیں ترتیب سے جو ہے وہ بنائی ہیں، ہر چیز جو سی ہے جو اس نے خلق کی، اس میں ایک آرڈر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اس نے فیملی کے اندر ایک آرڈر رکھا ہے، اسی طریقے سے اس نے ایک چرچ کے اندر ایک آرڈر رکھا ہے۔ ہم پیدائش 30 باب اس کی 16ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ پیدائش 3 باب اس کی 16ویں آیت، کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے، ہم دیکھیں یہاں پہ کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے، یہ اس آرڈر کا ہے جب آدم اور حوا سے گناہ سرزد ہوتا ہے اور انہیں باغ عدن سے جو ان سے نکالا جاتا ہے، تو خدا جو ان سے انہیں بتاتا ہے کہ اب سے جو ہے تم اس طریقے سے اپنی زندگی گزارو گے۔ خدا انہیں سزا سناتا ہے، اور یہ وہ آرڈر ہے جو خدا نے دیا جب آدم اور حوا نے گناہ کیا۔ پیدائش 3 باب اس کی 16ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد کے ساتھ بچے جنیں گی، اور تیری رغبت اپنے شوہر کے ساتھ کی طرف ہوگی اور وہ تجھ پر حکومت کرے گا۔ یہ خدا کی طرف سے آرڈر جو ان سے ہے، یہ پیدائش کے اندر جو ان سے آپ کو بتا دیا گیا۔ آج انسان جو ہے خدا کے آرڈر کو چیلنج کر رہا ہے، آج انسان جو ہے وہ خدا کے آرڈر کو ماننے سے انکار کرتا ہے، جس طرح اس کے حکموں کو ماننے سے انکار کرتا ہے۔ وہ یہ حکم نہیں ماننا چاہتا، وہ یہ آرڈر کو تسلیم نہیں کرنا چاہتا، وہ خدا کا انکاری ہے، اور جو شخص خدا کا انکاری ہے وہ خدا سے نہیں بلکہ اس کا باپ ابلیس ٹھہرے گا۔ یہ کلام مقدس بتاتا ہے۔
جب تم میرے حکموں پر عمل نہیں کرتے تو تمہارا باپ ابلیس ہے۔ ہم اسی طریقے سے آرڈر ود ان دا فیملی ہم نے دیکھا، پیدائش 3:16 میں بتایا کہ عورت جو ہے اپنے شوہر سے رغبت رکھے گی اور شوہر اس پر حکمرانی کرے گا۔ ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی غلام ٹھہرے گی، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کی تابع داری کرے گی۔ مرد کو اتھارٹیٹو پوزیشن دی گئی۔ ہم پہلا کرنتھیوں 11واں باب اس کی 3 آیت میں دیکھیں۔ پہلا کرنتھیوں 11واں باب اور اس کی 3 آیت، کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، کلام مقدس نے یہ بتایا آپ کو، بس میں تمہیں آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہر مرد کا سر مسیح ہے۔ یہ وہ آرڈر ہے، ہر مرد کا سر مسیح اور عورت کا سر مرد اور مسیح کا سر خدا۔ اسی طرح افسیوں 5 باب اگر ہم جائیں اور اس کی 22ویں اور 23ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں یوں سکھاتا ہے، آئے بیویوں اپنے شوہروں کی ایسی تابع ہو جیسے خداوند کی۔ یہ وہ آرڈر ہے جو کہ خدا نے مقرر کیا پیدائش 3:16 میں، کہ وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا، تیرا شوہر تجھ پر حکمرانی کرے گا۔ حکمرانی سے مراد تھی کہ عورت مرد کے تابع رہے گی۔ جب اسے تخلیق کیا گیا تو کہا گیا کہ میں تیرے لیے ایک مددگار بناؤں گا، غلام نہیں، مددگار۔ اور یہاں پہ جب گناہ سرزد ہوتا ہے تو خدا بتاتا ہے کہ اب سے جو ہے وہ تجھ پر حکمرانی کرے گا، تو غلام نہیں ٹھہرے گی لیکن تو اس کی تابع دار رہے گی۔ اور یہی چیز جون سی ہے وہ پالوس رسول بتاتا ہے، آئے بیوی اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی۔ یہ خدا کا حکم ہے آپ سے، یہ خداوند کی طرف سے آرڈر ہے آپ کو۔ اور اگر آپ شوہر کی تابع داری نہیں کرتے، آپ خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، آپ شوہر کی نافرمانی نہیں کرتی، آپ خدا کی نافرمانی کرتی ہیں، خدا کے آرڈر کو آپ جھٹلاتی ہیں، خدا کو آپ چیلنج کرتی ہیں، اس کے آرڈر کو چیلنج کرتی ہیں۔ لیکن یہ آرڈر صرف عورت کو نہیں ہے، مرد کو بھی آرڈر ہے، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ یہ وہ آرڈر ہے جو کہ خدا نے مقرر کیا پیدائش 3 باب اس کی 16ویں آیت میں۔ اسی آرڈر کو جون سے ہے وہ کلام مقدس نے جو ہے بیان کیا ہے افسیوں کے خط 5واں باب اس کی 22ویں 23ویں آیت میں۔ آج آپ دیکھیں کہ وومن رائٹس جو ہیں اس کی تحریک ہے۔ وومن رائٹس کی کیا تحریک ہے؟ It is against the order of the Christ, against the order of the God. یہ وہ جو خدا نے کہا کہ بیویاں اپنے شوہر کے تابع ٹھہریں گی، اس آرڈر کو چیلنج کرنے کی ہے۔ اور جب بھی خدا کے آرڈر کو چیلنج کیا جائے گا وہ خدا کے لوگ نہیں ہوں گے۔ خدا کے لوگ خدا کے تابع داری کرتے ہیں، اس کے حکموں کو مانتے ہیں، اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کا خدا ہے۔ لیکن جو خدا کے حکم کو نہیں مانتے، جو اپنی دل کی خواہش کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، وہ خدا کے منکر ہیں، وہ جھوٹے ہونٹوں سے خدا کی جو ہے تعظیم کرتے ہیں، ان کے دل خدا سے دور ہیں۔
خدا کا آپ کو آرڈر ہے، آپ ان سے انکار نہیں کر سکتے۔ خدا کے آرڈر سے انکاری خدا کے جلال سے انکاری ہے۔ شوہروں کو بتایا گیا، شوہروں کے لیے کیا حکم تھا؟ آئے شوہروں اپنی بیویوں سے ایسی محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسے سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا۔ بیوی صرف تابع دار نہیں ٹھہرے گی، مرد بھی عورت سے ایسی محبت کرے گا جیسے مسیح نے کلیسے سے محبت کی۔ اس نے اپنی جان کلیسے کے لیے دے دی، وہ اپنی دل و جان سے اپنی بیوی سے محبت رکھے۔ اور جب یہ آرڈر جو ہے، آرڈر ود ان اے فیملی، جب کوئی فیملی جو ان سے اس کو اوبے نہیں کرتی، اس گھر کے اندر شیطان داخل ہوتا ہے، کیونکہ خدا کے حکم کو جب بھی توڑا جائے گا وہ شیطان کی وجہ سے توڑا جائے گا۔ وہاں پہ شیطان کام کر رہا ہوگا۔ جس گھر میں میاں بیوی کے درمیان میں جھگڑا ہوگا وہ شیطان کی وجہ سے ہوگا، کیونکہ اس حکم کو توڑا جائے گا۔ بہت ضروری ہے کہ اپنے خاندان کے اندر اس مسیح کے آرڈر کو قائم کریں۔ اس کے اوپر ایک پوری جون سی ہے فیملی ریلیشن شپ جون سی ہے، آپ جو ہے یوٹیوب کے اندر جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دا لیونگ ورڈ آف گاڈ میں جو ہے یوٹیوب پہ چینل ہے، اس میں جو ہے اس کی پوری جون سی ہے، ایک مرد کے کیا فرائض ہیں اور اس کے حقوق، عورت کے کیا فرائض، بچوں کے لیے جو ہے وہ کیا، ان کو کس طریقے سے رسپیکٹ کرنی ہے، والدین کو بچوں کو کیسے جو ہے وہ ٹیچ کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جون سی ہیں وہ 3 ایپیسوڈز میں جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ آرڈر فار دا فیملی ریلیشن شپ گیون بائی گاڈ۔ کلام مقدس میں ہم نے دیکھا کہ خدا آرڈر کا خدا ہے، وہ ترتیب کا خدا ہے، وہ بے ترتیب خدا نہیں ہے۔ اس نے ایک آرڈر قائم کیا ہے، تخلیق کے وقت آرڈر قائم کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب چرچ کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو چرچ کے لیے ایک آرڈر جو ان سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہی وہ آرڈر ہے جو آرڈر ود ان دا چرچ ہے، اب جس کو پہلا تموتھیوس 2:11 سے 14 آیت بیان کرتی ہے۔ اور اسی طرح آپ تیموتھیوس کے خط میں اس کو دیکھتے ہیں، آپ تیتس کے خط میں دیکھتے ہیں اس کو۔ ہم پہلا تیموتھیوس 2 اس کی 11 سے 14 آیت کو دیکھیں تو ہم دیکھیں کہ یہ آرڈر کیا ہے۔ عورت کو چپ چاپ کمال تابع داری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے، کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا۔ یہ وہ آرڈر ہے جو کہ چرچ کا آرڈر ہے کہ عورت تابع داری کے ساتھ جو اسے سکھایا جائے گا وہ سیکھے گی۔ عورت کو منع کیا گیا ہے کہ عورت پاسٹر نہیں بن سکتی۔ آپ نے دیکھا پہلا تیموتھیوس 3 اس کی پہلی 7 آیات بڑے واضح طور پر جو ان سے بیان کرتی ہیں کہ ایک چرچ کے ایلڈر، ایک چرچ کے پاسٹر، ایک چرچ کے بشپ کو جو ان سے ہے کیا کیا اس کے اندر کلام نے بتایا کہ اس کے اندر یہ خوبیاں، یہ جو ان سی ہیں اس کے اندر ایٹریبیوٹس ہونی چاہیے، اس کے اندر کوالٹیز ہونی چاہیے۔ 8 سے 10 آیت میں ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ جو کہ خدمت گزاری کا کام انجام دینا چاہتے ہیں وہ ان کے کیا ایٹریبیوٹس ہونے چاہیے۔ آپ نے دیکھا اس کی 11 آیت میں کہ عورتیں جو ان سی ہے جو کہ خداوند کی خدمت کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہتی ہیں، خداوند ہرگز یہ منع نہیں کرتا کہ آپ چرچ کے اندر جو ان سے ہے وہ خدمت گزاری نہیں کر سکتی، لیکن اس کی آپ کو ایک بتایا گیا ہے کہ آپ کا رول کیا ہوگا اس کے اندر۔ ہمیں بہت ضروری ہے کہ صرف اور صرف اس کلام کے مطابق اپنے آپ کو جو ہے وہ پیش کریں، نہ کہ اس دنیا کی جو دنیا بتانا چاہتی ہے، جو کہ دنیا جب بھی جو ہے وہ کلام کے برعکس چلے گی تو وہ گناہ میں آپ کو مبتلا کرے گی۔
بہت سارے لوگ اس سے یہ اخذ کرتے ہیں کہ اس طرح تو عورت کی تذلیل ہو گئی۔ کلام نے کسی بھی صورت عورت کی تذلیل نہیں کی۔ کلام نے رولز پلے جون سے ہیں وہ ڈیفائن کیے ہیں۔ خدا جون سے کلام میں آپ نے دیکھا غلاطیوں 3 باب اس کی 28ویں آیت میں کلام نے آپ کو بتایا کہ جب آپ ایمان کے وسیلے سے اس کو پہن لیتے ہیں، اس کے نام کو بپتسمہ لے لیتے ہیں، تو آپ برابر ٹھہرتے ہیں، آپ ایک ہو جاتے ہیں، اس وعدے میں جون سے آپ شامل ہو جاتے ہیں۔ کسی بھی قسم کی جون سی عورت کی تذلیل نہیں، اس کو رول ڈیفائن کر دیا گیا، مرد کو رول ڈیفائن کر دیا گیا۔ ایک پاسٹر کا، ایک بشپ کا رول ڈیفائنڈ ہے، ایک خدمت گزار ڈیکنز کا رول ڈیفائنڈ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں متی رسول کی انجیل 28واں باب اس کی 18ویں آیت میں، متی رسول کی انجیل اگر ہم نکالیں اس کا 28واں باب اور اس کی 18ویں آیت کا مطالعہ کریں تو کلام مقدس ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کلام ہمیں بتاتا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا۔ یہ اختیار جو ان سے ہے، کلام مقدس بتاتا ہے کہ خدا نے، بیٹا کہہ رہا ہے کہ باپ نے کل اختیار زمین اور آسمان کا مجھے دیا۔ یوحنا 6:38 میں چلیں تو کلام مقدس آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ یوحنا رسول کی انجیل 6 باب اور اس کی 38ویں آیت آپ کو یہ سکھاتی ہے کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں۔ اور اسی طرح یوحنا 14واں باب اس کی 28ویں آیت میں جب جائیں تو وہاں پہ کلام مقدس آپ کو یہ بتاتا ہے کہ مسیح خداوند نے بتایا کہ باپ مجھ سے بڑا ہے۔ کیا اس سے آپ یہ اخذ کرتے ہیں کہ مسیح جو ہے وہ کم تر ہو گیا خدا سے؟ کم تر نہیں ہو گیا۔ مسیح خدا ہے۔ یہ آپ جیزس از گاڈ جو ہے پارٹ 1 پارٹ 2 اور پارٹ 3 جو ہے یہ آپ جو ہے بڑے وضاحت کے ساتھ کہ خدا مسیح کیسے خدا ہے، بڑی وضاحت سے اس کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ آپ جو ہے اس کو ضرور جو ہے سنیں اور خدا کا جو ہے وہ برکت حاصل کریں۔ کسی بھی طور پہ جون سے جب آپ یہ بیان کرتے ہیں، یہ آرڈر ان دا چرچ ہے، یہ کسی بھی طور پہ عورت کو نہ سوشلی جو ہے نہ اکنامکلی کسی بھی لحاظ سے جو ہے عورت کی آرڈر نہیں بتائی گئی۔ یہ صرف اور صرف آرڈر ان دا چرچ ہے کہ کس طریقے سے چرچ کے اندر جون سے کلیسیا رول پلے کرے گی۔ مرد اور عورت خدا کی نظر میں برابر ہیں۔ وہ لوگ جو کہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا نے اجازت دی ہے کہ ہم پاسٹرشپ کریں، ہم بشپ شپ کریں، میں ان عورتوں کی بات کر رہا ہوں۔ کلام مقدس نے تو بڑے واضح طور پر جو ہے وہ بتا دیا کہ عورت کمال تابع داری کے ساتھ وہ سنے گی، بڑا واضح طور پہ بتا دیا کہ وہ چپ رہے گی اور اپنے مرد سے سیکھے گی۔
ایسی پریسٹ، ایسی بشپس، کلام مقدس نے تو نہیں بتایا کہ وہ خدا کی طرف سے ہے۔ اگر وہ خدا کی طرف سے ہیں تو کلام مقدس میں ان کا ذکر ضرور ہوگا، لیکن کلام مقدس بڑے واضح طور پر چرچ کی جو آرڈر ہے وہ بڑے واضح طور پر بتاتا ہے، اور ہمارے لیے یہ ایک لیسن ہے کہ ہم خدا کے کلام کو صرف خدا ہی کے کلام سے سیکھیں۔ ہم وہ باتیں جو کہ انسان نے اپنے لیے بنائی ہیں، جو کہ اپنی خواہش کے لیے بنائی ہیں، ان پر عمل نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا تیموتھیوس جو دوسرا باب جو بیان کرتا ہے وہ کیوں جو ان سے یہ بیان کرتا ہے، پہلا تیموتھیوس دوسرا باب اور تیسرا باب، وہ یہ کیوں جو ہے وہ کلیسے کی آرڈر کو جو ہے وہ بیان کرتا ہے، آرڈر ان دا چرچ کو بیان کرتا ہے۔ ہم اس کو اس کانٹیکسٹ کو دیکھنے کے لیے ہم اس کے دوسرے حصے میں جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند ان سب کو جو کہ کلام کو پوری دیانتداری سے، پوری سچائی کے ساتھ اپنی زندگیوں کے اندر لے کے آنا چاہتے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ صرف کلام ہی جو ہے ان کی زندگیوں میں قوت پائے، کلام ہی کے وسیلے سے جو ہے وہ صرف جو ہے وہ برکت حاصل کریں۔ خدا ان سب کو جو ہے وہ برکت پہ برکت دے، تاکہ یہ کلام ان کی زندگیوں میں اثر کرے اور وہ اپنی زندگیاں خداوند کو دیں۔ ہم سب خداوند کی حضوری میں اس سے مدد مانگیں، اس سے منت کریں کہ وہ ہمیں عقل، فہم اور دانش عنایت کرے، کہ ہم دنیاوی دکھاووں میں جو ہے وہ بہک نہ جائیں، بلکہ اس کے کلام ہی کو سن کر اسے اپنی زندگیوں میں داخل کر سکیں۔ ہم اس کے اگلے حصے میں اس کانٹیکسٹ کو کہ یہ پالوس رسول نے کیوں یہ بیان کیا وہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند ان سب کو جو خدا کے کلام کو سن کر اپنی زندگیوں میں لے کے آتے ہیں برکت پہ برکت دے، اور خداوند ان کو ہدایت کرے جو اپنے دلوں کی سختی اور کانوں کی کھجلی کے سبب سے ابھی بھی جو ہے خدا کے کلام کو سننے اور اپنی زندگی میں لانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خدا انہیں اس عذاب سے جو اس نے ایسے لوگوں کے لیے تیار کیا ہے بچنے کی توفیق دے۔ آمین۔